بہت پیچیدہ اور اہم بحث ہے جو حکیم صاحب نے بیان فرمائی کہ لوگ مسلمان ہو گئے مگر رہ کفر کے علاقہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے اسلامی حکومت میں آ گئے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی مدد کریں یا ان کی سرپرستی کریں۔ ان کا یہ قصور جو ہے کہ ہجرت کا موقع تھا، یہ ان کی بات ہے کہ اسلامی حکومت ہو، ہجرت کے مواقع بھی ہوں، یہ حکومت ان کو قبول بھی کرتی ہو، مگر وہ جان بوجھ کر وطن کی یا جائیداد کی محبت سے وہاں ہی ٹکے رہیں۔ تو فرمایا پھر اگر ان پر کوئی مصیبتیں آئیں، ان کو دکھ دیں، کافر تو بہتر ہے، جب موقع تھا کیوں نہیں ہجرت کی؟ مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی امداد کرتے پھریں، ان کا مسلمانوں سے تعلق اسی وقت ہوگا جب وہ ہجرت کر کے، یعنی موقع کے باوجود ہجرت نہ کرنا ان کو اسی سب میں لے جاتا جو غیر مسلموں کی ہے کہ بے شک ان کا کلمہ اللہ کے ہاں نفع دے، مگر دنیا میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ یہ مسلمان ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ اس سے تو پھر علماء نے بہت سے مسائل بھی نکالے نا کہ ایسے لوگ جو دارالکفر میں رہیں وہ حصہ نہیں پا سکتے اپنے مسلمان رشتہ دار کا، دوسرے اسلامی ملک میں ان کا کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی جائیداد سے حصہ ملنا تھا، تو یہ جو ہے نا دار کا فرق کہ ان کا علاقہ الگ ہے، مسلمانوں کا علاقہ الگ، تو ان کو پھر وراثت سے محروم کر دیا گیا کہ ان کو حصہ کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ فرق اتنا ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے ہجرت کی، اور نکاح بھی ایسے تھے اس وقت تو جو عورت ہجرت کر کے آ جاتی تھی اس کا خاوند پیچھے رہ جائے تو نکاح ختم کر دیا جائے۔ یعنی اسلامی حکومت میں ہجرت کرنا مسلمانوں پر بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے، اور سورہ نساء میں کہا کہ اللہ پاک نے ایسے لوگ جن کو موت سال میں آئی وہ مکہ میں ٹکے ہوئے تھے، اب مکہ معظمہ صحابہ کرام، تو جب ان کی جانیں فرشتوں نے قبض کی تو پوچھا کہ یہ کیا تمہارا حال تھا کہ تم اس علاقے میں رہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں بے بس تھے، تو کہا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، کیوں نہیں ہجرت کی؟ ان کے لیے بڑے عذاب کا ذکر ہے، اللہ پناہ دے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا قیام، اب بھی ایک عرب عالم نے کتاب لکھی ہے بہت زبردست اس پر کہ جو لوگ یہاں سے روزی کمانے کے لیے غیر اسلامی حکومتوں میں جاتے ہیں یہ بڑا جرم کرتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے وہ بھی اگر کو آئے یہ چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے اور کہتے ہیں ہم روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے بھی جو ہیں وہ اخبارات میں پھر آتے ہیں کہ کئی ماں باپ بیچارے مضمون شائع کراتے ہیں کہ وہ کیسا منحوس دن تھا کہ ہم یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے ہمارے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے، اگر ٹوکنا چاہیں تو الٹا سزا پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت پر بہت زور دیا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ بن جائے کہ مسلمانوں کو وہاں پناہ مل سکتی ہو تو وہاں انہیں منتقل ہو جانا چاہیے، کفر کے زیر سایہ نہیں رہنا چاہیے، جتنا جی چاہے بچنے کی کوشش کرے، وہاں کافر تہذیب جو غالب ہوتی ہے اس کے اثرات رنگ دکھاتے ہیں۔ اب تو مسلمان علاقے بھی ہو نہیں نا جو دارالاسلام تھے، کیا کریں ان کا حال تو ان سے بھی برا ہوتا جا رہا۔ جی آپ بھی کچھ؟ مسلمان میں تو یہ تھا کہ جس ملک میں مرضی چلے جاؤ، نہ پاسپورٹ نہ ویزا کوئی چیز، آج کل تو یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہو گیا نا کہ نہ حکومتیں قبول کرتی ہیں، آنے نہیں دیتی، گنجائش اب کیا صورت ہو؟ ہاں گنجائش نہیں، ایسے لوگ تو پھر ڈاکٹر صاحب معذور ہی ہیں نا، ان کا کوئی گناہ جو جان بوجھ کر شوق سے جمے رہے نا وہاں، ان کی بات ہے کہ مواقع ہوں کوئی حکومت قبول کرتی ہو پھر بھی نہ آئے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ مولانا جگہ بھی ہو جہاں انہیں ہجرت کر کے جانی ہے، اور یہ دیکھیے نا جو 1800 یہ تحریک خلافت میں ایک ہجرت کی موومنٹ چلی تھی اور لوگ افغانستان چلے گئے تھے، کوئی پناہ ان کو وہاں نہیں ملتی، بہت بڑا سلوک، یہاں سے بھی گئے اور وہاں سے بھی ان کو کوئی پناہ نہیں تھی، تو اس طرح کی اندر نہیں۔ اور مولانا رمضان جیسے آدمی جو ہے وہ بھی اس سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا میں نے کیا کہہ دیا تھا، تو یہ جو ہے نا یہ تو ضروری ہے کہ پناہ، اصل چیز یہ ہے جو مطلوب ہے کہ ایک مرکز ہر صورت میں ایسے ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کے لیے جائے پناہ۔ اب دیکھیے پاکستان جب بنا تو اس وقت ایک جائے پناہ تھا، یہ الجزائر اور طرابلس اور یہ جو تھے یہ یہاں یورپین کی طاقتوں کی حکومت تھی، تو ان کے جو لیڈر تھے وہ یہاں آ کے رقیبہ جو تھا جس نے بعد میں آ کے برسر اقتدار آ کے تحریک کو کچلا اور وہاں جو روزے تک جو ہے وہ ختم کر دیے کہ اس سے کہاں پہ اثر پڑتا ہے، اس کو اور بھی گئی کہ اس کو یہاں مسلمان حکومت پاکستان نے پناہ دی اور اس کی شہریت بھی دے دی اس کو۔ یہ تھی ایک پناہ جگہ، پاکستان جو بنا تو ایک پناہ بن گئی تھی، یہ یورپین ہمارے یہاں ظلم کر رہے تھے، وہاں کے لوگ آتے تھے، یہاں ان کو قومیت دے دی تھی، تو یہ ایک ایسا اب تو انہوں نے اس کو بنا دیا نا، ان کے لیے مسلمانوں کو مارنے کر دیا، لیکن پہلے جب تک کہ یہ سیاستدانوں کا پاکستان تھا یعنی 58 سے پہلے
اس وقت یہ کیفیت موجود تھی کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے تھے. اور اس کے بعد اس وقت تو یہ تھا کہ یو این او کے اندر جب الجزائر کا مسئلہ پیش ہوا تو وہاں جو سب سے زیادہ مؤثر تقریر تھی اس وقت تھے وہ یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور ان کا پطرس بخاری. انہوں نے وہ جو تقریر کی وہاں تو وہ تو ساری زبان میں ترجمہ ہو جاتا ہے. تو جو فرانسیسی سفیر تھا حالانکہ وہ اس کے خلاف تھی وہ آ کے ان سے ملا کہ اس سے بہتر تقریر نہیں ہو سکتی جس کی الجزائر کے حق میں. تو مسلمانوں کی یہ حمایت تھی اس وقت جب یہ پاکستان بنا تھا. ان ممالک کے لوگوں کے لیے جو غلام تھے اور یورپ کے جو تھے ظالم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کے لیے جو شیطان ہیں اور فی سبیل الطاغوت جو ہے وہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو لوگ کافر ہیں وہ فی سبیل شیطان کے راستے میں مجرم متمرد جو اللہ کے باغی ہیں ان کے راستے میں جو ہیں وہ قتال کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے. فی سبیل الطاغوت لڑ رہی ہے, مسلمانوں سے مسلمانوں کو گلا کٹوا رہی ہے. بالکل مروا دیا مسلمان.